بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ جب جزیرہ عرب رشد و ہدایت اور حق و صداقت کے نور سے چمک اٹھا تو ایک ابھرتے ہوئے یثربی جوان معاذ بن جبل کے خیالات میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ یہ اپنے ہم عمر ساتھیوں میں سب سے زیادہ ذہین، فطیر، باہمت اور فصیح البیان تھا۔ اس کے ساتھ یہ سرمیلی آنکھوں، گھریالے بالوں، چمکیلے دانتوں والا ایک حسین و جمیل نوجوان تھا۔ اسے دیکھنے والی آنکھیں ٹک ٹک دیکھتی ہی رہ جاتی اور دیکھنے والے کا دل اس خوبصورت و دلکش چہرے کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ جاتا۔ حضرت معاذ بن جبل نے مکی مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور عقبہ کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت معاذ بن جبل 72 خوش نصیب اشخاص کے قافلے میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کیا تاکہ آپ کی بیعت کا شرف حاصل کر سکیں اور تاریخی اسلام کے سنہرے باب میں اپنے نام درج کرانے کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ اس نوجوان نے مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ پہنچتے ہی بتوں کو توڑنے کے لیے اپنے عناصر ساتھیوں کا ایک گروپ ترتیب دیا۔ انہوں نے خفیہ اور اعلانیہ کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان نوخیز جوانوں کی تحریک سے متاثر ہو کر یثرب کی ایک اہم شخصیت جناب عمرو بن جموع نے اسلام قبول کر لیا۔ عمرو بن جموع بنو سلمہ کا ہر دل عزیز سردار تھا اور اس نے اپنے لیے نہایت عمدہ لکڑی کا بت تیار کروایا تھا اور یہ اس کی بڑی دیکھ بھال تعظیم کیا کرتا۔ اسے ریشمی کپڑے پہناتا اور قیمتی عطریات ملتا۔ ایک رات اندھیرے میں نوجوان چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بت کو اٹھا کر دبے پاؤں باہر نکلے اور بنو سلمہ کے گھروں کے پیچھے ایک ایسی گڑھے میں پھینک دیا جس میں گندگی تھی۔ جب صبح کے وقت سردار عبادت کی غرض سے اپنے بت کے پاس گیا تو اسے غائب پایا۔ ہر جگہ اس کی تلاش کی، بالآخر اپنے بت کو اس گڑھے میں گندگی میں لت پت اوندے منہ پڑا ہوا دیکھا۔ اسے وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، گندگی سے پاک کیا اور دوبارہ اس کی جگہ پر لا کر رکھ دیا اور عرض کیا، اے مناد بخدا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ تیرے ساتھ یہ بدسلوکی کرنے والا کون نہنگ جار ہے تو میں اسے سر عام ایسا رسوا کروں کہ وہ زندگی بھر یاد کرے۔ جب رات آئی، سردار نیند میں خراٹے لینے لگا تو اس نوجوان نے پھر وہی کام کیا جو پہلی رات سر انجام دیا تھا۔ تلاش بسیار کے بعد اسے اسی جیسے ایک دوسرے گڑھے میں اوندے منہ پڑا ہوا ملا۔ اسے وہاں سے اٹھایا، غسل دیا، صاف ستھرا کیا، عطر لگایا اور یہ سلوک کرنے والوں کے خلاف عرضہ سرائی کی اور شرعام انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی دھمکی دی۔ بار بار اس عمل کو دہرایا گیا۔ نوجوان کنویں میں پھینک آتے اور یہ وہاں سے نکال کر غسل دے کر اس کی جگہ پر لا کر رکھ دیتا اور پوجا پاٹ کرتا۔ بالآخر تنگ آ کر اس نے اس بت کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور اس سے مخاطب ہوا، اللہ کی قسم، تیرے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا مجھے علم نہیں۔ اے منات، اگر تم میں طاقت اور ہمت ہے تو اپنا دفاع کر، یہ تلوار تیرے پاس ہے۔ جب رات ہوئی، سردار نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوا۔ نوجوان بت پر ٹوٹ پڑی، اس کی گردن میں لٹکی ہوئی تلوار لی اور ایک مردہ کتے کی گردن کے ساتھ باندھ دی اور دونوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک آئے۔ جب صبح ہوئی، سردار نے اپنا بت غائب پایا۔ تلاش شروع کی تو اسے انتہائی بدتر حالت میں ایک گڑھے میں اوندے منہ پڑا ہوا پایا۔ گندگی سے وہ لت پت تھا اور ساتھ مردہ کتا بندھا ہوا تھا اور اس کی گردن میں تلوار لٹک رہی تھی۔ سردار نے یہ قبیح منظر دیکھتے ہی یہ شعر پڑھا، اللہ کی قسم، اگر تو الہ ہوتا تو تو اور کتا ایک ساتھ کنویں کے وقت میں پڑے ہوئے نہ ہوتے۔ بنو سلمہ کے اس سردار نے یہ شعر پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت معاذ بن جبل آپ کے ساتھ سائے کی طرح چمٹ گئے۔ آپ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور شرعی احکامات کا علم حاصل کرنے میں منہمک ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ کتاب الہی اور شریعت اسلامیہ کا علم رکھنے والے بن کے۔ یزید بن قطیب بیان کرتے ہیں، میں ایک روز حمص کی مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک گھنگریالے بالوں والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ گفتگو کرتا تو یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے منہ میں نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور 400 موتی بکھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ معاذ بن جبل ہے۔
ابو مسلم خولانی بیان کرتے ہیں، میں ایک روز دمشق کی مسجد میں گیا، وہاں عمر و سیدہ صحابہ کرام کو ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان کی درمیان سرمیلی آنکھوں اور چمکیلے دانتوں والا نوجوان جلوہ افروز تھا۔ جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جاتا تو وہ اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے۔ میں نے ایک ہم نشین سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا یہ حضرت معاذ بن جبل ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، حضرت معاذ بن جبل کی بچپن سے ہی مدرسۃ الرسول میں تربیت ہوئی تھی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ علم سے اچھی طرح سیراب ہوئے تھے اور انہوں نے اسی چشمہ صافی سے علم و عرفان کے جام پیے تھے۔ یہ ایک بہترین معلم کے بہترین شاگرد تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کے لیے یہ سند کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ہی ارشاد فرمایا، میری امت میں حلال و حرام کے متعلق سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ بن جبل ہے۔ ان کے شرف و فضل کے لیے کافی ہے کہ یہ ان 6 خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن جمع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس لیے صحابہ کرام جب آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو کرتے اور حضرت معاذ بن جبل ان میں موجود ہوتے تو ان کی طرف بڑے احترام سے دیکھتے اور ان کے علم کی تعظیم کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس نابع عصر علمی شخصیت سے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا کام لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب دیکھا کہ قریش گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان نئے مسلمانوں کے لیے ایک تجربہ کار معلم کی ضرورت محسوس ہوئی جو انہیں اسلام کی تعلیم دے اور شرعی احکام سمجھائے۔ آپ نے سید عتاب بن اشیت کو مکہ کا گورنر مقرر کیا اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کو وہیں رہنے دیا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکامات سکھائیں۔ جب شاہان یمن کے ایلچی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کے روبرو اپنے مسلمان ہونے اور ماتحت دیگر یمنیوں کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ہمراہ کچھ ایسے حضرات بھیجے جائیں جو نئے مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دیں۔ آپ نے اس مشن پر بھیجنے کے لیے چند ایک مبلغین کو منتخب کیا اور ان کا امیر حضرت معاذ بن جبل کو مقرر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رشد و ہدایت پر مشتمل مبلغین کی جماعت کو الوداع کرنے کے لیے خود مدینہ کے باہر تک تشریف لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، گویا کہ آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے دیر تک باتیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے انہیں وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے آپ مجھے پھر نہ مل سکیں، شاید آپ میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزریں۔ حضرت معاذ بن جبل اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے غمزدہ ہو کر زار و قطار رونے لگے اور آپ کے ساتھ دیگر ساتھی بھی سسکیاں لینے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر مبنی بر حق ثابت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالنے کا موقع میسر نہ آیا۔ حضرت معاذ کی یمن سے واپس لوٹنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت معاذ مدینہ منورہ واپس لوٹے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں داڑے مار کر رونے لگے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو بنو کلاب کی طرف بھیجا تاکہ وہ اغنیاء سے صدقات وصول کر کے ان کے فقراء و مساکین میں تقسیم کریں۔ آپ نے ذمہ داری کو پوری طرح نبھایا۔ آپ جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے مفلر کے طور پر اپنی گردن پر وہ ٹاٹ لپیٹ رکھا تھا جسے عام طور پر گھوڑے کی زین کے نیچے بچھایا جاتا ہے۔ بیوی نے کہا، وہ طائف کہاں ہیں جو منصبدار اپنے گھر والوں کے لیے لایا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ ایک بیدار مغز چوکس نگہبان تھا جو میری ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا تھا۔ بیوی نے حیران ہو کر کہا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو آپ امین تھے، پھر حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے آپ پر ایک نگہبان مقرر کر دیا۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیویوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ ان سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی بیوی نے دکھ بھرے انداز میں شکوہ کیا تھا۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی
تو انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا، اے معاذ، کیا میں نے تمہاری نگرانی کے لیے کوئی نگہبان مقرر کیا ہے؟ عرض کی، نہیں یا امیر المؤمنین، دراصل مجھے اپنی بیوی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی عذر نہیں ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر ہنس پڑے اور اپنے پاس سے کچھ تحائف دیے اور فرمایا، جاؤ یہ تحائف دے کر اسے راضی کر لو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان نے یہ مطالبہ کیا، امیر المؤمنین، باشندگان شام کی تعداد بہت ہو چکی ہے، اب ان کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہے جو انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکام سکھائیں۔ امیر المؤمنین، آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 5 صحابہ کرام کو بلایا جنہوں نے عہد نبوت میں قرآن مجید جمع کیا تھا، اور وہ تھے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن ثابت، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابو درداء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آپ نے ان سے کہا، شام میں رہائش پذیر آپ کے مسلمان بھائیوں نے مجھ سے یہ مدد طلب کی ہے کہ ایسے افراد ان کے پاس بھیجے جائیں جو ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور دینی احکامات سکھائیں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے تعاون کریں، اللہ آپ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ میں تم میں سے 3 اشخاص کو اس مشن پر بھیجنا چاہتا ہوں، اگر چاہو تو پورا ڈال لو، یا میں تم میں سے 3 احباب کو نامزد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، پورا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ایوب بوڑھے ہو چکے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، باقی ہم 3 رہیں گے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، حمص سے تعلیم کا آغاز کرنا، جب تم باشندگان حمص کی حالت سے مطمئن ہو جاؤ تو اپنے میں سے ایک کو یہیں چھوڑ دینا، تم میں سے ایک دمشق چلا جائے اور تیسرا فلسطین روانہ ہو جائے۔ یہ تینوں صحابہ اتنی دیر حمص میں رہے جتنی دیر رہنے کے لیے انہیں حضرت عمر نے حکم دیا تھا، پھر وہاں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو چھوڑا، حضرت ابو درداء دمشق روانہ ہو گئے اور حضرت معاذ بن جبل فلسطین روانہ ہو۔ وہاں پہنچ کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک وبائی مرض میں مبتلا ہوئے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو قبلہ رخ ہو کر بار بار یہ ترانہ الاپنے لگے، خوش آمدید موت کو خوش آمدید، بڑی غیر حاضری کے بعد ملاقاتی آیا ہے اور محبوب شوق کی سواری پر آیا ہے۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، الہی تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی اور نہ ہی یہاں درخت لگانے اور نہریں چلانے کے لیے زیادہ دیر رہنے کو پسند کیا۔ الہی میری طرف سے اس نیکی کو قبول فرما جو تو کسی مومن کی جانب سے قبول کرتا ہے، اور پھر اپنے وطن اہل خانہ سے دور دعوت اللہ اور ہجرت فی سبیل اللہ کی صورت میں ان کی پاکیزہ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔